ابو جہل نے جب بازار میں ایک خوبصورت عورت کو دیکھا اور خرید لیا۔ وہ ایک رومی عورت تھی، اس کے ساتھ وہی غلام جیسا رویہ کیا گیا۔ ایک مرتبہ اس رومی خوبصورت لڑکی نے ابو جہل کو اپنی بیوی کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے سن لیا تو فوراً ابو جہل نے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک گمنام صحابیہ قبیلہ مخزوم کے مغرور اور سرکش سردار عمر بن حشام، جسے دنیا ابو جہل کے نام سے جانتی ہے، اس کے پاس روپے پیسے کی بہتات تھی، اس کی شان و شوکت کے حامل محل میں غلاموں اور کنیزوں کی بھرمار تھی، لیکن پھر بھی اس کی نظر ایک رومی کنیز پر پڑی تو اس نے اسے منہ مانگے داموں پر خرید لیا۔ اس لیے نہیں کہ اسے ملازمہ کی ضرورت تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ سرخ و سفید خوبصورت کنیز اس کے دل کو بھا گئی تھی۔ مکے میں رومی غلام اور کنیزیں اپنے کھلتے ہوئے رنگ و روپ کی وجہ سے مہنگے داموں فروخت ہوتے تھے۔ اس رومی کنیز کا نام زنیرہ یعنی چھوٹی کنکری تھا۔ زنیرہ کون تھی، اس کا خاندان کیا تھا، وہ کیا حالات ہوئے کہ دنیا کے سپر پاور سلطنت روم سے زنیرہ مکہ کے بازار غلامیہ میں ناخبر جنس کی طرح فروخت ہو گئی، ان باتوں سے نہ عمر بن حشام کو کوئی دلچسپی تھی، نہ جاننے کا کوئی شوق۔ زنیرہ کے ذہن میں بھی اپنے جائے پیدائش کا تصور محض ایک بھولے بسرے خواب کا رہ گیا۔ میں کون ہوں؟ کیا میں غلامی کے لیے پیدا ہوئی؟ کیا کبھی کوئی فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتی؟ میری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ خالق کائنات نے مجھے کیوں پیدا کیا؟ یہ وہ سوالات تھے جو اس کے شعور پر دستک دیتے، مگر وہ ان سوالات کا جواب کسی سے طلب نہیں کر سکتی تھی۔ اسے اپنی شناخت چاہیے تھی، وہ بے شناخت تھی کیونکہ وہ ایک زرخرید ملازمہ تھی، ایک باندی تھی، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ آنکھ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی رہنے والی ایک کنیز، جسے سوال پوچھنے کا حق حاصل نہیں تھا، جسے کہنے کا نہیں صرف سننے کا حکم تھا۔ اس کا کام تابعداری تھا، کام کی نوعیت کا تعین کرنا مالک کا کام تھا۔ اپنی شناخت سے بے شناخت زنیرہ کا سوال گاہے بگاہے اسے بے چین کر دیتا کہ میں کون ہوں، لیکن جواب کون دے، یہ سوال تھا۔ دن گزرتے چلے گئے، زنیرہ اس غلامانہ زندگی کی عادی ہو چکی تھی۔ اب وہ سوال بھی کبھی کبھار ہی اس کے ذہن میں اٹھتا۔ عمر بن حشام کا رویہ زنیرہ سے روایتی آقا اور غلام کا تھا۔ اونٹوں کا گوبر اٹھانا، ان کو چارہ ڈالنا، گھر کو صاف رکھنا، عمر کی چیزوں کی حفاظت پر ساتھ ہی ساتھ عمر کی بیوی کو ناگوار گالی اور مار پیٹ بھی اس کی زندگی کا حصہ تھی۔ خوف اور ڈر، وسوسے اور اندیشے، اس کی زندگی اسی شش و پنج میں گزر رہی تھی۔ ایک روز بہت ہی عجیب بات ہوئی۔ چپ چاپ خاموش طبع زنیرہ اونٹوں کو چارہ ڈال کر پلٹ رہی تھی کہ اسے اپنے آقا کی آواز آئی، جو مالکن سے کچھ بات کر رہا تھا۔ محمد، جو میرے سامنے پلا بڑا ہے، ہماری ہی طرح زندگی گزارتا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ اللہ اس سے کلام کرتا ہے، اس پر وحی نازل کرتا ہے، اس کے پاس جبرائیل فرشتہ آتا ہے۔ آقا کی آواز کے ساتھ ہی کہا بلند ہوا۔ زنیرہ کو دیکھتے ہی مالکن نے روبدار آواز سے اسے بلایا، او زنیرہ ادھر آ اور میرے پاؤں دبا۔ زنیرہ سعادت مندی سے مالکن کے پاس گئی اور پاؤں دبانے لگی۔ کچھ دیر بعد مالکن کی سماعتوں میں تیز آواز بلند ہوئی، یہ کیا بات کر رہے ہو؟ محمد نے ایسا کب کہا؟ عمروں نے استراحت کی حالت میں کہا، آج ابھی محمد نے مکہ کے سارے سرداروں کو بلوایا تھا۔ پہاڑ کے قریب اس نے پوچھا، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ سب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گزشتہ کردار کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ہم یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ تمہیں سچ اور امانت دار پایا۔ پھر اس نے کہا کہ سنو، مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے مجھے تمہیں یہ بتانے کے لیے مبعوث کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، ایک اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو، تمہاری تمام حاجتیں وہی اللہ پوری کرتا ہے۔ عمرو چند لمحے خاموش ہو کر بولا، حیرت تو یہ ہے۔ عمرو پھر گویا ہوا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ سب انسان برابر ہیں۔ اس نے ایک بار پھر کہا لگایا، آقا غلام کی تمیز کبھی مٹ سکتی ہے؟ کیا اعلیٰ اور ذلیل قبیلے برابر ہو سکتے ہیں؟ معلوم نہیں محمد یہ کون سی باتیں کر رہا ہے جو نہ کبھی سنی نہ دیکھی۔ بات آ گئی ہو گئی، لیکن یہ باتیں زنیرہ کی یادداشت میں رہ گئیں۔ خاندان قریش سے تعلق ہونے کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات بنو مخزوم سے بھی تھے، اور دوسرے بہت سے لوگوں کی طرح زنیرہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل میں احترام کے جذبات پاتی تھی۔
پھر یہ عمر بن حشام کا معمول بن گیا کہ اکثر گھر میں عمر اور اس کی بیوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زہر سے بجھی گفتگو کیا کرتے۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ عمر بن حشام جتنا حضرت محمد کے خلاف زہر اگلتا اتنا ہی زنیرہ کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بڑھتا چلا جاتا۔ پھر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ابو جہل کی ہی سمیہ نامی بوڑھی کنیز نے زنیرہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق باتیں کرنا شروع کر دی۔ ایک رات سمیہ نے بتایا کہ آج شام سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے شوہر یاسر اور دو بیٹوں عمار اور عبداللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور زنیرہ کو ہدایت کی کہ یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خاندان چوری چھپے نور نبوت سے اپنے قلب کو منور کر گیا۔ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زنیرہ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اپنے تصور و خیال سے بنائے گئے تمام بتوں کو توڑ پھینکو۔ اللہ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، سب انسان آپس میں برابر ہیں، نہ عربی کو اجمی پر فوقیت حاصل ہے، نہ ہی اجمی عربی سے بڑھ کر، نہ مرد کو عورت پر فضیلت ہے اور نہ ہی عورت کو مرد پر۔ اللہ کے نزدیک بزرگی کا صحیح حقدار اور پسندیدہ وہ ہے جو متقی ہے، جس کے اندر اللہ کے صفات کا نور ٹھاٹھے مار رہا ہو۔ ان باتوں میں زنیرہ کی بے شمار سوالوں کا جواب موجود تھا۔ اس کی بے چینی کو قرار آ گیا اور سکون کا احساس دل و دماغ میں پیوست ہو گیا۔ زندگی وہی تھی، سارے دن کلہوں کے بیل کی طرح کام کرنا، بات بات پر گالیاں سننا اور مار کھانا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون کا کتنا آسان نسخہ حکیمہ اسے عطا کر دیا۔ ایک روز نہ جانے کس طرح وہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعائیں دیں۔ برسوں محبت کے لیے ترستی ہوئی زنیرہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، دل میں دبی ہوئی محرومیوں کا آتش فشاں گویا پھٹ پڑا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اس غلام کو محبت سے دیکھ بھی سکتا ہے۔ مالک کا غلاموں پر احکامات صادر کرنا، ڈانٹ ڈپٹ، گالیاں اور مار پیٹ، بس یہی کچھ تو اس نے دیکھا تھا۔ لیکن جب سے اس کی ملاقات رحمت للعالمین سے ہوئی تو اس کو احساس ہوا کہ وہ اشرف المخلوقات ہے۔ اب وہ کنیز سے مقرب صحابیہ بننے جا رہی تھی۔ نور نبوت کی ضیاء پاشیوں سے زنیرہ کا باطن آفتاب کی طرح روشن ہو گیا۔ دل تو نہ جانے کب سے اس خدائی پکار پر سر تسلیم خم کر چکا تھا۔ اس نے فوری طور پر اسلام قبول کر لیا۔ اب وہ ایک معمولی کنیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم المرتبت صحابیہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے قرب کے لیے چند طریقے مرحمت فرمائے اور تاکید فرمائی کہ ابھی اپنے قبول اسلام کا اعلان نہ کرنا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا دولت ایمان سے سرفراز ہونے کے بعد واپس آ گئی، لیکن عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا۔ عمر بن حشام ابو جہل کو آخر معلوم ہو ہی گیا کہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلمان ہو گئی ہیں اور عشق حقیقی پر قدم رکھ دیا ہے۔ ابو جہل نے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ ابو جہل حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اتنی بری طرح زد و کوب کرتا کہ وہ بے ہوش ہو جاتی، وہ مار مار کر تھک جاتا، مگر اللہ کی یہ نیک اور صابر بندی سب کچھ سہ لیتی، مگر پائے استقلال میں ذرا بھی لغزش نہ آتی۔ ابو جہل ہر روز نئے نئے طریقے سے مظالم کرتا، کبھی کئی دن تک کھانے کا ایک لقمہ بھی نہ دیتا، کبھی سونے پر پابندی لگا دیتا اور اونگ آتے ہی کھال تک نوچ لینے والی چھڑی سے مار مار کر لہو لہان کر دیتا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پورا جسم زخم رہتا، اس میں سے خون پیپ رسنے لگتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت زنیرہ کے اوپر ہونے والے مظالم کی خبر پہنچی تو آپ بہت غمگین ہوئے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایما پر حضرت ابوبکر صدیق ابو جہل کے پاس گئے تاکہ انہیں خرید کر آزاد کر دیں اور اس سے کہا کہ زنیرہ کو فروخت کر دو، مگر وہ ایک کینہ پرور شخص تھا، لہٰذا اس نے حقارت سے انکار کر دیا۔ اس کا ظلم و جبر یہاں تک بڑھا کہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بینائی جاتی رہی اور آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر ابو جہل نہایت طنزیہ لہجے میں بولا، دیکھ، لات و عزا نے تجھے اندھا کر دیا، اب تو
محمد کے دین کو چھوڑ دے۔ اس جملے نے زخم اور حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل کو تڑپا کے رکھ دیا، مگر وہ خاموش رہی۔ یہ بات اتنی مشہور ہوئی کہ مشرکین حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال دے دے کر مسلمانوں پر جملے کسنے لگے کہ دیکھو زنیرہ کو لات و عزیٰ نے اندھا کر دیا۔ ایک روز چند مشرکین نے یہ بات حضرت زنیرہ کے سامنے کہی تو زنیرہ نے تڑپ کر کہا، خدا کی قسم، لات و عزیٰ لکڑیوں پتھر کے بت ہیں، وہ کیا جانے کہ کون انہیں پوج رہا ہے اور کون نہیں پوجتا۔ اگر میری بینائی زائل ہو گئی ہے تو یہ مصیبت میرے اللہ کا ایک امتحان ہے، اگر وہ چاہے تو میری بینائی واپس بھی دے سکتا ہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر سارے مشرکین نے تنزیہ کہا لگایا اور زیادہ مضحکہ خیز انداز میں حضرت زنیرہ کی یہ بات سب کو ہنس ہنس کر بتانے لگے۔ پورے دن حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کا تذکرہ کر کے شرک کے پیروکار کہے لگاتے رہے، مذاق اڑاتے رہے اور مسلمانوں کے جذبات مجروح کرتے رہے۔ آخر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار کی رویوں کی شکایت کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آ گئی اور دعا ہو گئی۔ اگلے روز حضرت زنیرہ جب سو کر بیدار ہوئی تو ان بے نور آنکھوں میں روشنی آ چکی تھی، اب ان کی بینائی پہلے سے بھی کہیں زیادہ تیز تھی۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بینائی واپس لوٹنے کی خبر بھی مکے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ کل تک جو لوگ حضرت زنیرہ کی بات کا مزہ لے کر مضحکہ اور تمسخر اڑا رہے تھے، انہیں سانپ سونگھ گیا۔ خصوصاً ابو جہل تو شرم کے مارے گھر سے ہی نہ نکلا۔ اسی روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے پاس دوبارہ آئے اور کہا، اگر تم زنیرہ کو فروخت کر دو تو میں اس کے دگنے دام دوں گا اور تم اس سے زیادہ طاقتور اور محنتی کنیز خرید سکو گے۔ ابو جہل زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس اب مزید نہیں رکھنا چاہتا تھا، ویسے بھی اپنی ہی بات کی وجہ سے اسے سب کی اٹھانی پڑی تھی، اس لیے اس نے کئی گنا زیادہ دام پر حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فروخت کر دیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو آزاد کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے اپنا کرتا مبارک بھیجا تھا تاکہ ان کی بینائی لوٹ آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تالیف قلب کے لیے مادر ذات اندھے کو بینائی لوٹا دیتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی عزت رکھنے، انہیں ممتاز کرنے کو بینائی عطا کی۔ جس طرح دین اسلام کی خاطر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اسی طرح صحابیات بھی پیچھے نہیں رہیں، انہوں نے بھی اسلام کی خاطر ہر تکلیف اور اذیت برداشت کی، لیکن ان کے پائے استقامت لمحہ بھر کے لیے بھی نہیں ڈگمگائے۔ جب کبھی اسلام کے لیے بڑی سے بڑی جانی و مالی قربانی کی ضرورت پڑی، مسلمان خواتین آگے ہی نظر آئیں، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنے گھر بار لٹا دیے، خونی رشتوں کو خوشی خوشی موت کے حوالے کر دیا، اپنی آبائی سرزمین چھوڑ کر دور جا بسیں، مگر ان کے حوصلے کبھی پست نہ ہوئے، انہیں تپتے صحراؤں، دہکتے کوئلوں پر لٹایا گیا، لوہے کے لباس پہنا کر سورج کی سختی چکھائی گئی، بچوں اور اہل خانہ کو نظروں کے سامنے سولی پر لٹکایا گیا، نیزوں، تلواروں، خنجروں اور کوڑوں کے ساتھ لہو لہان کیا گیا، بھوکے پیاسے دھوپ میں باندھ کر رکھ دیا گیا، گھر بار، بہن بھائی، ماں باپ، پیارے رشتوں سے جدا کیا گیا اور وطن عزیز سے نکالا گیا۔ غرض ظلم و جبر اور سفاکی کا کوئی ایسا حربہ نہیں تھا جو ان پر نہ آزمایا گیا ہو، مگر تپتے صحرا اور اندھیری ٹھٹھرتی راتیں گواہ ہے کہ صنف نازک کی استقامت میں ذرہ برابر جنبش نہ آئی اور ہمیشہ کے لیے اوراق تاریخ کو ان کی قربانیاں محفوظ کرنی پڑیں۔ مشہور صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شیر دل خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے شجر اسلام کی جڑیں مضبوط کی۔ یوں انہیں جہاں اسلام کی پہلی شہید ہونے کا اعزاز حاصل ہوا، وہیں یہ شرف بھی ملا کہ آپ راہ خدا میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والی واحد صحابیاں ہیں۔ کفار مکہ نے آپ کے قبول اسلام ہی کو آپ کا ناقابل برداشت جرم بنا دیا تھا، جس کی پاداش میں آپ پر ظلم و ستم کی وہ پہاڑ توڑے گئے کہ زمین کانپ اٹھی۔ رسول اللہ جب انہیں اپنے بیٹے حضرت عمار اور شوہر حضرت یاسر کے ساتھ مکے کے تپتے صحرا میں ایذا پاتے دیکھتے تو فرماتے، اے آل یاسر، صبر کرو، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ ابو جہل آپ پر شدید ظلم و ستم کرتا تھا، لیکن آپ نے اس کے باوجود اسلام کا دامن نہ چھوڑا، بلکہ ان مشکل حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔
ایک روز ابو جہل نے نیزہ تان کر انہیں دھمکاتے ہوئے کہا کہ تو کلمہ نہ پڑھ ورنہ تجھے یہ نیزہ مار دوں گا۔ اس پر انہوں نے زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ابو جہل نے غصے میں ان کی ناف کے نیچے اس زور سے نیزہ مارا کہ وہ خون میں لت پت ہو کر گر پڑی اور شہید ہو گئیں۔ ظلم و ستم کی ان آندھیوں کے آگے سینہ سپر ہو جانے والی ہستیوں میں حضرت نہدیہ اور ان کی بیٹی بھی ہیں۔ یہ دونوں بنو عبد الدار کی ایک عورت کی باندیاں تھیں جو انہیں سخت تکلیفیں دیا کرتی اور کہا کرتی کہ میں کبھی تمہیں آزاد نہیں کروں گی اور یہی سلوک جاری رکھوں گی۔ اگر اس سے چھٹکارا چاہتی ہو تو توحید کا انکار کر دو، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارا کوئی ہم مذہب تمہیں خرید کے آزاد کر دے۔ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس سے گزرے تو وہ عورت اس وقت بھی انہیں یہی کہہ رہی تھی جس پر آپ نے فرمایا اے ام فلاں انہیں آزاد کر دو۔ وہ بولی آپ نے ان دونوں کو بگاڑا ہے، آپ ہی آزاد کریں۔ چنانچہ آپ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت بی بی ام عبیس رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی دین کی خاطر بہت مظالم برداشت کیے۔ یہ بنی زہرہ کی باندھی تھیں، انہیں بھی کافروں نے بہت ستایا، حد ظلم و ستم کیا۔ بالخصوص اسود بن عبد یغوث تو آپ کو سخت تکالیف پہنچایا کرتا تھا، انہیں بھی حضرت ابو بکر صدیق نے خرید کر آزاد کیا۔ دین اسلام کی خاطر مصیبتوں کے پہاڑ کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن جانے والی ایک اور صحابیہ حضرت لبینہ رضی اللہ عنہا بھی ہیں۔ آپ بنی معمل کی باندھی تھیں۔ ابتداء اسلام ہی میں اسلام کی حقانیت کا نور ان کے دل میں جاگزیں ہوا اور وہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئیں۔ کفار مکہ نے ان پر بھی ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ آخر کار جب ظلم و ستم بڑھتے گئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے انہیں اس ظلم و ستم سے یوں نجات دلائی کہ کافر مالک سے خرید کر آزاد کر دیا۔ راہ خدا میں دردناک اذیتیں اور تکالیف برداشت کرنے والی ایک شیر دل خاتون حضرت حمامہ رضی اللہ عنہا بھی ہیں۔ آپ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی کی والدہ ماجدہ ہیں، انہیں بھی حضرت ابو بکر صدیق نے خرید کر آزاد کر دیا تھا۔ ایک اور صحابیہ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا نے بھی اسلام کی خاطر بہت سے مظالم برداشت کیے، یہاں تک کہ ابو جہل کے بہیمانہ تشدد سے آپ کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ اس پر ابو جہل نے کہا تیری یہ حالت لات و عزیٰ نے کی ہے۔ اس پر انہوں نے یہ ایمان افروز جواب دیا لات و عزیٰ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کی پوجا کون کرتا ہے، یہ آزمائش تو میرے رب کی طرف سے ہے اور میرا مالک و پروردگار میری بینائی لوٹانے پر قادر ہے۔ چنانچہ اگلی ہی صبح ان کی بینائی لوٹ آئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں بھی خرید کر آزاد کیا تو اس ظلم و ستم سے نجات ملی۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔